نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. تمام قسم کی حمد و ثنا
اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا اور ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کرتے ہوئے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے وقت کے نبی رسول کے ہاتھ پر کچھ ایسی نشانات ظاہر فرماتے کہ جس سے ان کی نبوت، ان کی رسالت کی سچائی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ ایسا خرق عادت کام جو غیر نبی کے ہاتھ پر سرزد نہ ہو سکے، اسے معجزہ بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ میں اسے آیہ یعنی نشانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو یہ نشانی لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی نبی، کوئی رسول اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے لوگوں کو کوئی نشانی، کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 ایک آیت تلاوت کی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی جو ہم کہتے ہیں وہ کیا نہیں ظاہر ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں، ان کو بتا دیں کہ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، یہ میرے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ نشانات کو ظاہر فرمائے، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا،
آپ نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ اور کئی بار اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو نہیں بھی قبول کیا۔ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی معجزات کو دیکھ کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل، عالم الغیب، حاجت روا یا مشکل کشا نہ سمجھ بیٹھیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اسے اپنی مبارک قمیص بھی پہنائی، اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتارا، اور اس کے منہ میں آپ نے اپنا لعاب دہن بھی ڈالا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ایسے لوگوں کے لیے آپ دعا استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 بار بھی آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں گے تو ہم پھر بھی معاف نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ توجہ فرمائیں اور بات کو ذہن نشین کریں۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، میری پوری امت کو باطل پر، کفر پر، شرک پر جمع نہ کرنا، کہ پوری کی پوری امت ہی راہ حق سے ہٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور وعدہ کیا کہ سب لوگ باطل پر اکٹھے نہیں ہوں گے، آپ کی امت سے ایک جماعت، ایک گروہ قیامت تک ایسا رہے گا جو حق پر ہوگا، اور باطل پرست ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ دوسری دعا آپ نے یہ کی کہ میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ نازل کرنا کہ پوری کی پوری امت تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول کر لے، ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا۔ تیسری دعا آپ نے یہ کی کہ اے اللہ، میری امت آپس میں نہ لڑے، آپس میں ان کا اختلاف، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہ خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے بڑے سوالات کیے، بار بار کیے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات کا فوراً جواب دے دیتے۔ جو سوال ہوا آپ نے جواب دے دیا، لیکن بعض دفعہ آپ جواب نہ دے سکے، اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول روک لیا۔ جیسا کہ آپ سے 3 سوالات ہوئے، اصحاب کہف، روح اور ذوالقرنین کے متعلق۔ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین مکہ نے آپ سے یہ سوالات کیے۔
آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ان سوالات کا جواب کل دوں گا۔ کیا کروں گا؟ کل جواب دوں گا۔ آپ یہ وعدہ کر لیتے ہیں مگر اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تقریباً 18 دن تک وحی نازل نہ ہوئی۔ وہ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں۔ 18 دن گزر جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف نازل کی اور ان کے سوالات کا جواب دیا۔ اور جواب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بھی کوئی ایسی بات کریں اور کہیں کہ میں کل ایسا کروں گا، بلکہ اس کے ساتھ انشاءاللہ لازم کہا کریں۔ جب کوئی وعدہ کرنا ہو نا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور اگر جب کبھی آپ بھول جائیں تو کثرت سے اپنے رب کا ذکر کیا کریں اور کہا کریں عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ مجھے امید ہے کہ میرا رب ان قریب میری رہنمائی فرما دے گا۔ تو ایسا کر کے اللہ تعالیٰ نے امت کے لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ یہ نشانات معجزات ان کو ظاہر کرنا میرے اختیار میں ہے اور ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی لوگوں کو بتایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ اس وقت تک میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کرتا، اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ جو بھی بولتا ہے ہماری وحی کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے نا، لوگوں نے سنا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے ہیں جس کا لوگوں کو انتظار تھا۔ لوگ آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آنے والوں میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی سنا، آ گئے، آ کر کے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر جب پہلی نظر پڑی، دیکھتے ہی بے ساختہ پکار اٹھے اور کہہ دیا لیس ھذا بوجہ رجل کذاب۔ ان کے چہرے سے ہی لگتا ہے کہ یہ سچے رسول ہیں، کیونکہ اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا ہو سکتا ہی نہیں۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ سچے آدمی پر
امانت دار دیانت دار آدمی کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اس کا چہرہ پر رونق ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور بار بار جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اور ان کے چہروں پر وہ نور، وہ روشنی، وہ نورانیت نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی بھی زندگی میں نہ خیانت کی اور نہ ہی جھوٹ بولا، اس لیے عبداللہ ابن سلام دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ ان کے چہرے سے ہی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کا چہرہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ تو کہنے لگے میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر آپ نے ان سوالات کا جواب دے لیا تو واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ ان سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی دوسرا دے سکتا ہی نہیں۔ تو میرے یہ سوال ہیں، آپ ذرا ان کا جواب دے دیں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، کامل یقین ہو جائے۔ فرمایا پوچھو۔ کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ یہ بڑی نشانیوں کی بات ہو رہی، چھوٹی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہے نا۔ دوسرا سوال، جب ایمان والے نیک لوگ جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے ان کی مہمان نوازی کس چیز سے کی جائے گی؟ اور تیسرا سوال کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کبھی اس کی شکل اپنے باپ جیسی ہوتی ہے، کبھی ماں جیسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مشرق سے ایک بہت بڑی آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو مغرب کی طرف جمع کر دے گی۔ دوسرے سوال کا جواب کہ اہل جنت کے سب سے پہلی میزبانی مچھلی کے ساتھ کی جائے گی۔ اور تیسرے سوال کا جواب کہ جب باپ کا مادہ تولید غالب آ جائے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے، اگر ماں کا غالب آ جائے تو ماں کی شکل پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب تینوں سوالات کے جواب مل گئے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یقین کامل ہو گیا، اللہ کی توحید اور آپ کے رسالت کی شہادت دے دی، اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر یہ بہت بڑے مرتبہ کے صحابی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ مبارک میں بھی بڑی شفا رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ابو رافع یہودی، جس کا مدینہ کے قریب ایک بہت بڑا قلعہ تھا، اور یہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ میں سے کون لوگ جائیں گے جو اس کا خاتمہ کر کے آئیں تاکہ مسلمانوں کو اس کی خباثتوں سے رہائی مل سکے؟ آپ کے چند صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور یہ بڑا خطرناک کام کہ اس کے قلعہ میں جا کر اندر داخل ہو کر ان کا مقابلہ کرنا، یہ بڑی جرأت اور بڑی دلیری کا کام ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا قافلہ بھیجا، ان کا امیر عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو اس کے قلعہ سے ذرا دور بٹھایا اور فرمایا کہ تم ذرا یہاں رکو، میں اکیلا ہی اندر جاتا ہوں۔ اکیلے گئے، دربان سے ملے اور کچھ بات چیت کی، یہ باور نہیں کرایا کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اس کے قلعے کا جائزہ لیا کہ ابو رافع اس کا کمرہ کون سا ہے، کس وقت سوتا ہے، کہاں سوتا ہے، اور قلعے کو یہ لوگ کس طرح بند کرتے ہیں، چابی کہاں رکھتے ہیں، سب کچھ معلوم کرنے کے بعد رات کے وقت قلعے کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، چابی کو اٹھایا، اپنے جیب میں ڈالا، اور بالآخر ابو رافع یہودی کے کمرے تک پہنچ گئے۔ وہ گہری نیند سویا ہوا ہے، اندھیرا ہے، خراٹے لے رہا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے آواز دی کہ کہیں غلط فہمی میں کسی اور پر وار نہ ہو جائے۔ آواز دی ابو رافع، اس نے جواب دیا ہاں کون ہے، پہچان لیا کہ وہی ہے۔ تلوار بڑی تیزی کے ساتھ ماری اور اس کی ایک چیخ نکلی۔ انہوں نے پھر آواز دی، ابو رافع کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ کسی نے حملہ کیا ہے۔ دوسری ضرب لگائی، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا اور واپس آئے۔ فرماتے ہیں کہ سیڑھیوں سے اترا، جب آخری سیڑھی پہ پہنچا میں نے سمجھا کہ زمین آ گئی، حالانکہ ایک سٹیپ ابھی باقی ہے، ایک سیڑھی باقی ہے۔ میں زمین پر گر گیا، چوٹ لگ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی پنڈلے کی۔ بہرحال میں نے اپنے کپڑے کے ساتھ اپنی ٹانگ کو مضبوطی سے باندھا اور آہستہ آہستہ چل کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ پھر ہم واپس مدینہ میں پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو مبارکباد دی کہ جس مشن پر آپ نے ہمیں بھیجا تھا، اللہ نے اس مشن میں ہمیں کامیاب کر دیا۔ اور یہ بھی بتایا کہ سیڑھیوں سے اترتے وقت میں گر گیا اور میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا ذرا اپنی ٹانگ کو آگے کرو۔ آپ نے ان کی پنڈلی پر اپنا نبوت والا ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کی۔ عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے شفا دی، درد ایسے ختم ہوئی کہ جیسے کبھی ہوئی ہی نہیں، بالکل ہڈی صحیح اور سیدھی جڑ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، جو دوڑ لگانے میں بڑے ماہر تھے، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑنے والے، جب دوڑ لگاتے تو کوئی ان کو پکڑ نہ سکا۔ ایک پورے قافلے کو انہوں نے بڑی مشکل اور بڑی مصیبت میں ڈال دیا، جنہوں نے غداری کی تھی۔
بہرحال وہ واقعہ الگ ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر یہ زخمی ہوئے اور بیان کرتے ہیں کہ زخم بڑے گہرے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان زخموں کی وجہ سے بڑی شدید درد ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم کے ان حصوں پر بھی ہاتھ پھیرا جہاں جہاں زخم ہوئے تھے، تو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح زخموں کو ٹھیک کر دیا جیسے میں زخمی ہوا ہی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر شفا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ کے قبیلہ کے لوگوں نے ایک بت بنا رکھا ہے جس کا نام ہے ذوالخلصہ، وہ اس کی بہت پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یعنی انہوں نے اس کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ کیا آپ مجھے اس سے راحت نہیں دیں گے؟ کیا مطلب کہ اس کو توڑ کر اس کو ختم کریں تاکہ مجھے راحت مل جائے۔ موحد توحید پرست جب شرک دیکھتا ہے نا تو اس کا دل بڑا بیزار آوازار ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے محتاج بندوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، جو اللہ کا خاص حق ہے وہ ان کو دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا آپ مجھے اس سے راحت نہیں دلوائیں گے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، آپ حکم کریں، تعمیل کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے حکم دیا تو حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر جب میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں اور گھوڑا دوڑ لگاتا ہے میں نیچے گر جاتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے نیچے نہ گرائے، میں اس پر ثابت رہ سکوں اور آسانی سے یہ سفر طے کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں اللہ سے دعا کی تو یہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے قبیلہ کے 150 آدمی ساتھ لے کر وہاں بت خانہ میں پہنچا، اور بھی چھوٹے چھوٹے بت تھے لیکن سب سے بڑا بت ذوالخلصہ، ان سب کو توڑا اور بت قدے میں آگ لگا دے، ان کو تہس نہس کیا، نام و نشان مٹا دیا اور واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور بیان کرتے ہیں، جب سے آپ نے دعا کی اس کے بعد کبھی بھی میں سواری سے نیچے نہیں گرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے عظیم صحابی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات کو بیان بھی کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر دیکھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے فاقہ کاٹ رہے ہیں، آج تو اتنی
شدید بھوک میں ہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ کیا آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں؟ کہا یہ 1 سا جو کا آٹا ہے، اور اس کے علاوہ اور تو کوئی چیز نہیں، یہ بکری کا ایک بچہ ہے، چلے ہم اسی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر دیتے ہیں۔ آپ جائیں، آپ سے کہیں کہ آپ اپنے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر نہ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ آ کرنا حضرت جابر نے آہستہ سا آپ کے کان میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس یہ کچھ ہے، آپ اپنے ساتھ 4 یا 5 آدمیوں کو لے کر ہمارے گھر تشریف لائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے منادی کو بلایا، کہا آپ اعلان کر دو، بلند آواز سے کہو، یا اہل خندق، اے خندق والو، آؤ، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، ان کے گھر جانا ہے۔ اور جابر کو حکم دیا کہ جاؤ کھانا تیار کرو، لیکن کیا کرنا ہے؟ میرے آنے سے پہلے ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا، اور آٹا گوندھ کر رکھ دینا ہے، روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنے۔ ٹھیک ہے، چلے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، میں نے تو 4 یا 5 آدمیوں کا کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے اہل خندق کو، جن کی تعداد تقریباً 14 یا 1500 ہے، ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ بیوی بھی ایماندار، فرما بردار مسلمان تھی۔ کہا آپ نے وہ بتا دیا تھا نا جو کچھ ہمارے گھر میں ہے؟ کہا یہ تو بتا دیا۔ کہا پھر ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آنے والا جانے یا بھیجنے والا جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے، آپ نے اپنا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالا، آٹے والے برتن میں بھی ڈالا، اور فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہ اپنے ساتھ ایک اور عورت کو ملا کر روٹیاں پکانا شروع کر دو، پکا پکا کر میرے سامنے رکھتے جاؤ۔ وہ پکا پکا کر رکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیوں کے اوپر سالن ڈال ڈال کر تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں تمام اہل خندق 14 یا 1500 کی تعداد میں پیٹ بھر کر چلے جاتے ہیں، لیکن آٹا بھی اسی طرح اور ہنڈیا بھی اسی طرح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے ایسی برکت ڈالی کہ وہ ختم ہوا ہی نہیں۔ جب سب کھا کر واپس پلٹ گئے، آخر میں آپ نے کھایا اور باقی ہمارے حوالے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کئی ہمارے بھائی کہتے ہیں دیکھو جی یہاں سے ختم شریف ثابت ہو رہا ہے، ان کو اپنے پڑھی ہوئی ہے، یہاں سے ختم کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، امتی اس کو دلیل بنا کر اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ اب کوئی ختم فروش، ختم دینے والا جائے نہ کسی کی ہنڈیا میں اپنا تھوک ڈال کر کے دکھائے، کوئی کھائے گا؟ پھر عمل کرنا ہے تو پورا کرو نا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچی دلیل تھی۔ اسی طرح حضرت جابر
رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا والد عبداللہ ابن حرام غزوہ احد میں شہید ہو گئے، ان کے اوپر کچھ قرض تھا، انہوں نے مجھے وصیت کی بیٹے جابر ہو سکے تو میرا قرض اتار دینا۔ فرماتے ہیں قرض لینے والے آ رہے ہیں، قرض مانگ رہے ہیں، بار بار مانگ رہے ہیں، میں نے ان سے وعدہ کیا کہ جب میری کھجوروں کا باغ تیار ہو جائے گا میں تمہارا قرض اتار دوں گا۔ وعدہ کر لیا اور کہا میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ جو میرے باغ کا پھل اترے میں پورا کا پورا اس کو تقسیم کر دوں، جن کا قرض دینا ہے ان کو دے دوں، بے شک مجھے میرے گھر کے لیے ایک کھجور بھی نہ بچے، کوئی بات نہیں۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں نا، جب نماز جنازہ ہوتی ہے ایک آگے بڑھتا ہے، جی یہ مرنے والا میرا باپ ہے، بھائی ہے یا بیٹا ہے، جس نے بھی اس سے کچھ لینا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ ذمہ داری لے لی، لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا۔ چند دن گزرنے کے بعد اگر کوئی قرض لینے والا آ گیا صاف جواب دے دیا، اور اگر وہ کہہ دے آپ نے اعلان نہیں کیا تھا، وعدہ نہیں کیا تھا، اور وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا نا، تو جان یا میرا باپ جانے، جاؤ اپنا کام کرو۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے خاص تاکید کی اور بار بار تاکید کی کہ مرنے والے کا جو ترکہ ہے، مال میراث ہے، اسے تقسیم کیا جائے عدل اور انصاف کے ساتھ، اور تقسیم سے پہلے دیکھا جائے کہ اس کے اوپر قرض کیا ہے، پہلے قرض ادا کرو اور پھر تقسیم کرو۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بیان کرتے ہیں جب میں نے اپنے باغ سے کھجوروں کو اتارا، ڈھیر لگا دیے، میں نے دیکھا کہ کھجوریں کم ہیں، قرض لینے والے زیادہ ہیں، اور میں نے قرض لینے والوں سے کہا یہ جتنی کھجوریں میرے پاس ہیں یہ سب کے سب لے لو اور اسی پہ اکتفا کر لو، لیکن انہوں نے نہ مانا، انکار کیا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بھی وصیت ہے کہ اگر مقروض جس نے قرض دینا ہے وہ تنگ دست ہے، اتنا اس کے پاس مال نہیں، اتنے وسائل نہیں، اس کے ساتھ نرمی کی جائے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ نرمی کی جائے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست ہے تو آسانی تک اسے مہلت دیا کرو، وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر تم معاف ہی کر دو، قرض چھوڑ ہی دو تو یہ تمہارے لیے بڑا ہی بہتر ہے۔ اور جس کام کو خود رب العالمین بہتر قرار دے رہے ہیں اس کے بہتر ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو قرض لینے والوں نے چھوڑنے سے انکار کر دیا، تو حضرت جابر بڑے پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے کھجوروں کے ڈھیر پر پہنچیں اور جس جس کا قرض دینا ہے ان سب کو بلا لیں۔
فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرض لینے والے بھی آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے بڑے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگائے اور آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے ڈھیر پر بیٹھ گئے اور باری باری ان قرض لینے والوں کو کھجوریں دے رہے ہیں، جتنی جتنی مانگ رہے ہیں آپ اتنی ہی دے رہے ہیں۔ حضرت جابر فرما رہے ہیں کہ قرض لینے والے اپنا پورا کا پورا قرض لے کر واپس پلٹ گئے، کھجوروں کے ڈھیر اسی طرح برقرار ہیں۔ یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں ہم ایک جنگ سے واپس پلٹے، میں بھی اپنے ایک اونٹ پر سوار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی نا کہ جنگ سے واپس پلٹتے وقت آپ سب سے پیچھے ہوا کرتے تھے، جاتے وقت سب سے آگے۔ یہ آپ کی جرأت، شجاعت، بہادری، دلیری کہ جاتے وقت دشمن کا سامنا ہوتا ہے، جو بھی دشمن آئے سب سے پہلے اس کا ٹکراؤ میرے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ آپ پیچھے رہیں اور اپنے ماننے والوں کو آگے کریں۔ اور واپس آتے وقت چونکہ دشمن نے تعاقب بھی کرنا ہوتا ہے پیچھے سے، تاکہ میرے ساتھی آگے جائیں اور میں پیچھے رہوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میرا اونٹ تھک گیا، میں سب سے پیچھے رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ملے، مجھ سے پوچھا کہ اے جابر تیرے سارے ساتھی آگے نکل گئے، تو کیوں پیچھے ہے؟ میں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ تھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے اس اونٹ پر چھڑی لگائی۔ فرماتے ہیں آپ کی چھڑی لگانے کی دیر تھی، وہ اونٹ بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگ گیا، تھکاوٹ ختم ہو گئی، تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے کر کہتے ہیں اے جابر کیا ہوا؟ اب تو آپ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے، پہلے پیچھے تھا اب بڑا تیز ہو گیا ہے، میں رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعنیہ بعوقیہ، یہ اونٹ میرے ہاتھ پر ایک اوقیہ کے عوض میں فروخت نہیں کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ویسے ہی لے لیں، قیمت میں نے ضرور لینی ہے۔ فرمایا نہیں ویسے میں نہیں لوں گا، اس کی قیمت دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے جیسے آپ راضی ویسے میں راضی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی شرط ہے، مجھے اس پر سوار ہو کر اپنے گھر تک پہنچ لینے دیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب ہم مدینہ میں پہنچ گئے، میں حسب وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اونٹ کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو قیمت فرمائی تھی ایک اوقیہ چاندی، وہ مجھے دے دی، آپ نے چاندی بھی دے دی، اور جب میں واپس جانے لگا فرمایا جابر یہ چاندی بھی لے جاؤ، اپنا اونٹ بھی لے جاؤ، آپ نے دونوں چیزیں مجھے دے دیں۔ اصل میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 بہنیں یتیم تھیں، 7 بہنیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اور ضروری نہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، اس طرح بھی دینے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اور ان کی خدمت میں ہو جائے۔ آج کل ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، بیوہ کو راشن پکڑا رہے ہیں اور دوسرے کو بلا رہے ہیں ذرا ویڈیو بناؤ اور نیٹ پر چڑھاؤ، تاکہ پورے ملک میں یہ ذلیل ہوں کہ یہ مانگنے والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ہاتھ کی عزت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اسی لیے ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو اور اس طرح دو کہ بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس طرح صدقہ خیرات کرنے سے آپ فرماتے ہیں بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں جو ہیں نا وہ ٹل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ، مشرکین مکہ جمع ہو کر کہتے ہیں ہم آپ کو سچا نہیں مانتے، اگر سچے ہیں آپ قیامت کی بات کرتے ہیں، قیامت آنے والی ہے، چاند ٹوٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ذرا ان میں سے کچھ کر کے بھی دکھاؤ نا، باتیں ہی کر رہے ہیں اتنے عرصے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک انگلی اٹھائی، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اب ان لوگوں نے چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوا دیکھ بھی لیا، جس کا مطلب ہے قیامت دور نہیں، وہ بالکل قریب ہے، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایمان پھر بھی نہیں لاتے اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ہے ہی جادو، اور کہنے لگے ہمیں لگتا ہے یہ جادو ہے۔ ذرا جو مکہ سے باہر لوگ رہنے والے ہیں نا، جب وہ آ کر بتائیں گے نا پھر پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے۔ دوسرے دن باہر سے بھی لوگ آئے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی بتا دیا کہ ہاں ہم نے چاند کے ٹکڑے ہو کر اسے زمین پر آتے ہوئے دیکھا، لیکن نصیب اپنا اپنا، قسمت اپنی اپنی۔ جنہوں نے ماننا تھا مان لیا، اور جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جو بطور ستون کھڑے کیے ہوئے تھے مسجد نبوی کے حال میں۔ بعد میں آپ کے لیے ممبر بنوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جمعہ ممبر پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمانے لگے۔ آپ نے خطبہ شروع کیا، صحابی کہتے ہیں اس کھجور کے تنے میں سے رونے کی آواز نکلی، اتنا رویا، اتنا چیخا، اتنا رویا، قریب تھا کہ وہ پھٹ ہی جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، خطبہ رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا، اس پہ دست شفقت پھیرا۔ وہ کھجور کا تنا آہستہ آہستہ اس نے اس طرح چپ کرنا شروع کیا جس طرح بچے کو چپ کروایا جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ چپ کرتا ہے۔ اس طرح آپ نے کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا، اس پہ ہاتھ رکھا اور اس کو خاموش کروایا۔
اور پھر آپ دوبارہ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا دراصل اس کے ساتھ ٹیک لگا کر میں اللہ کے قرآن کی آیات پڑھتا، یہ اللہ کا ذکر سنتا اور اس سے اس کو سکون ملتا، اب چونکہ اس سے یہ محروم ہو گیا جس کی وجہ سے اس نے رونا شروع کیا۔ تو یہ بھی آپ کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ وہ کھجور کا تنا آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور آپ کا جب ہاتھ لگا، آپ کا سینہ لگا، اس کو سکون مل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک اعرابی آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے مانوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ درخت جو سامنے ہے وہ آ کر اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے دے پھر مانے گا؟ کہا ہاں وعدہ ہے، پھر مانو گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی طرف اشارہ کیا، اس کو آواز دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا اور سیدھے کھڑے ہو کر اس درخت میں سے آواز آئی، اس درخت نے پکار کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر اعرابی حسب وعدہ مسلمان ہو گیا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد وہ درخت اسی طرح واپس پلٹ کر اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں، پتھروں اور پہاڑوں سے بھی آپ کی نبوت اور رسالت، آپ کی صداقت کی گواہی دلوائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان درختوں کو بھی آپ کے لیے مسخر کیا۔ کیسا مسخر کیا؟